السلام علیکم, گڈ مارننگ. دس از محمد ابراہیم مہدی اینڈ ویلکم ٹو دا شو ویکینڈ مارننگ ود ابراہیم مہدی اینڈ یشل. obviously ہمارے ساتھ یشل موجود ہوتی ہے لیکن ڈیو ٹو سم ریزن یشل ہمیں آج جوائن نہیں کر سکی, لیکن انشاءاللہ شی ول جوائن اس ان نیکسٹ شو. اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے. فرسٹ آف آل میں اپنے تمام ویورس کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ کس طرح لاسٹ پروگرام میں سپورٹ کیا گیا, کس طرح کمنٹس دیے گئے, اور ان تمام دعاؤں کا شکریہ جو کہ ہمارے حق میں کی گئیں اور کمنٹس میں دی گئیں. اگر بات کی جائے موسم کی تو موسم جو ہے آج کل بہت ہی خوشگوار ہے, موسم بہت ٹھنڈا ہے. اور اگر لاہور میں موسم کی بات کی جائے تو اس طرح کا موسم زیادہ تر دیکھنے کو نہیں ملا. اتنی سردی, دن بہ دن بڑھتی سردی, اور پھر جس طرح فوگ کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے, دن بہ دن فوگ بڑھتی جا رہی ہے. اور اگر لاہوریوں کی بات کی جائے تو لاہوری ہر موقع کو جس طرح انجوائے کرتے ہیں انہوں نے اس موقع کو بھی بھرپور طریقے سے انجوائے کیا ہے, کھابے کھایا. اور یعنی لاہوریوں کی جو انجوائمنٹ ہے وہ آج آ کے صرف کھانوں پہ ہی ختم ہوتی ہے. تو جتنا میکسیمم ہوتا ہے لوگ باہر نکلتے ہیں, کھانے کھاتے ہیں اور اس موسم کو انجوائے کرتے ہیں. لاہور کی اور اوور آل پاکستان کی بات کی جائے تو موسم انتہائی خوشگوار اور ٹھنڈا ہے. لیکن سیاست کے موسم کی بات کی جائے تو کافی گرما گرمی دیکھنے کو مل رہی ہے. پی ڈی ایم نے جو ہے وہ لاسٹ ویک میں الیکشن کمیشن کے سامنے جلسہ کیے کہ کیوں پی ٹی آئی کی رجسٹریشن جو ہے وہ کینسل کیوں نہیں کی جا رہی, کیونکہ یہ کیس چل رہا تھا پچھلے 6 سالوں سے فورن فنڈنگ کا. اور یہ کلیم کیا جاتا ہے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے اور بلاول بھٹو کی جانب سے کہ جو فنڈنگ تھی وہ انڈیا سے اور اسرائیل سے آ رہی تھی. انڈیا میں بی جے پی کی جانب سے یہ فنڈنگ کی جا رہی تھی الیکشن میں. اور جو ہے یہ کیس کافی سست روی کا شکار تھا, لیکن ریسنٹلی جو ہے پی ٹی آئی نے اپنا جو جواب ہے وہ الیکشن کمیشن کو دے دیا, جس کو فضل الرحمان صاحب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے جواب دیا ہے وہ اعتراف جرم جو ہے وہ کر لیا گیا ہے. اور ان دا اینڈ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے اور جب تک پی ٹی آئی کی رجسٹریشن کینسل نہیں کی جاتی. اس سے پہلے اگر بات کی جائے اس پروٹیسٹ سے پہلے کی تو شیخ رشید صاحب کا کہنا تھا جی کہ ہم الاؤ کرتے ہیں پی ڈی ایم کو کہ وہ آئیں اور جلسہ کریں, جو وہ کرنا چاہتے ہیں کریں, لیکن جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو پھر قانون اس کو ہاتھ میں لے گا. اب جلسے کے بعد کی بات کی جائے تو شیخ رشید صاحب کی جانب سے کہنا تھا کہ ہم نے تو ان لوگوں سے زیادہ بندوں کا ارینج کیا ہوا تھا, ہم نے کوئی کنٹینرز نہیں لگائے, کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کیا, کوئی مزاحمت نہیں کی جس سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ اگر اسی صورتحال کے ساتھ وہ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ہم بہت جلد جو ہے وہ الاؤڈ کر دیں گے. اور اس سارے سینیریو میں جو ہے وہ کرونا کی دھجیاں جو ہیں وہ اڑائی جا رہی ہیں. جس طرح کرونا کی ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے تھا اس طرح فالو نہیں کی جا رہی. ماسک کو آپ دیکھ سکتے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ دیکھ سکتے ہیں, ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ فالو نہیں کیا جا رہا. صرف اگر پیچھے رکھا جا رہا ہے تو انسٹیٹیوشنز کو رکھا جا رہا ہے. ویکسینیشن کی بات کی جائے تو پاکستان میں اسٹل ویکسین کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. اور اگر باقی ملکوں کی بات کی جائے تو باقی ملکوں میں کتنے ارینجمنٹس ہو چکے ہیں, لوگوں کو فری ویکسینیشن دی جا رہی ہے. اور ایک رپورٹ کے مطابق اگر میں بات کروں یو کے کی تو یو کے میں اسٹل اب تک 40 لاکھ لوگ جو ہیں ویکسین لگا چکے ہیں. پہلے ٹائم دیا گیا تھا کہ 28 ڈیز کے بعد آپ سیکنڈ شاٹ لے سکتے ہیں, لیکن اب اس ٹائم کو زیادہ کر کے 3 منتھس پہ لے کے جایا جا چکے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ فرسٹ شاٹ سے استفادہ حاصل کر سکیں. جب بات کی گئی پاکستانی ویکسین کے حوالے سے تو ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا جس میں پارلیمنٹری سیکرٹری جو ہیں ہیلتھ کے حوالے سے ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ, ان کا کہنا تھا کہ فیبرری اور مارچ میں جو ہے 3 ویکسینیشن جو ہے وہ پاکستان آئے گی جن کے ساتھ پراپر ایگریمنٹ کر لیا گیا. اور جو ان کے ٹرائلز ہیں وہ فائنلائز ہونے کو جا رہے ہیں. وہ جو 3 ویکسینیشنز ہیں وہ ہیں سائنوفارم, ایسٹرازینیکا اور کینسینو, جن کے ساتھ پاکستان ایگریمنٹ کر چکا ہے. یہ فیبرری یا مارچ میں پاکستان میں آ جائیں گی اور فرسٹ جو سائیکل ہے وہ لگایا جائے گا, دیا جائے گا ہمارے فرنٹ لائنرز جو ہیں, ہمارے ہیلتھ ورکرز جو ہیں, ڈاکٹرز جو ہیں. اور اس کے بعد جو سیکنڈ سائیکل ہے وہ ہمارے 65 ایج سے جو ابو ہیں یا 65 ایج کے لوگ ہیں ان کو دی جائے گی تاکہ ان کی جو امیونٹی ہے اس کو بھرپور طریقے سے بڑھایا جا سکے. اس سارے سینیریو میں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں کرونا سے, کیونکہ بزنس بھی کھل گیا اور سیاست کے بھی تمام جو میدان ہیں وہ اپنی زور و شور سے جاری ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ اگنور کیا جا رہا ہے وہ تعلیمی اداروں کو ہے کہ کس طرح وہ آن لائن چل رہے تھے. لاسٹ ٹائم تو یہ تھا کہ گورنمنٹ کی جانب سے ڈیٹس دی جا چکی تھیں کہ 18 جنوری سے جو ہے ہماری ہائر کلاسز جس طرح 9th 10th ہوگی اور کالجز کھل جائیں گے. اس کے بعد 25 جن کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہماری پرائمری کلاسز کھلیں گی, جبکہ 1 جنوری سے یونیورسٹی کو کنٹینیو کیا جائے گا. بٹ ان دا اینڈ کرونا بھی گیا نہیں ہے, ہم یونیورسٹیز کھل جاتی ہیں, ہمارے جو ہیں تعلیمی ادارے کھل جاتے ہیں, تو پھر بھی ہمیں اپنی تمام ایس او پیز کو فالو کرنا ہے.
اپنے سوشل ڈسٹینسنس کو جو ہے وہ مینٹین رکھنا ہے اور ماسک لگانا ہے اور پراپر جو ہے اس کی SOPs فالو کرنی ہے, سینیٹائزر کا اچھے سے استعمال کرنا ہے اور اچھے سے ہاتھ دھونے ہیں, جتنی بھی SOPs ہیں ان کو فالو کرنا ہے, کیونکہ کرونا کی شدت جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, کم نہیں ہو رہی. باتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا, لیکن وقت ہوا ایک بریک کا. ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں. ویلکم بیک فرام دا بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے PTM پروٹیسٹ کی, ویکسین کی, کرونا کی اور آن لائن کلاسز کے حوالے سے, لیکن فارمیٹ کے مطابق ہمارے پاس جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے اس میں ہمارے ساتھ کچھ گیسٹ موجود ہوں گے, اور جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ایز یوزول بڑے آؤٹ کلاس ہیں, UCP کے شائننگ اسٹارز ہیں. تو اپنے ایک گیسٹ کی جانب چلوں تو ہمارے پاس فرسٹ گیسٹ موجود ہیں وقار جمشید, جو UCP ڈرامٹکس سے ایکس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور ہر UCP کے ہر ایونٹ کی جان ہے, شان ہے. اور اپنے سیکنڈ گیسٹ کی جانب چلیں تو دوسری سائڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں انس زیدی, جو کہ ڈرامٹکس کے جو ہیں ایکس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, اور اس کے ساتھ اگر آپ ان کی ڈانس کی ویڈیوز دیکھیں تو ضرور آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. سب سے پہلے میں اپنے دونوں گیسٹ کا تھینک یو کروں گا کہ تھینک یو سو مچ زیدی بھائی اور وقار بھائی کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا. آپ لوگوں کی جو ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں یا ہم آپ لوگوں کو لائیو دیکھتے ہیں, آن اسکرین جو دیکھتے ہیں, وہ جو آپ لوگوں کی کیمسٹری ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے اور بڑی آؤٹ کلاس ہے. یہ کویشچن میرا دونوں سے ہے. تو آف اسکرین کیسے ہیں آپ لوگ, یعنی دوستی آپ لوگوں کی کیسے ہے اور کیسے اسٹارٹ ہوئی؟ جی وقار بھائی. آف اسکرین ہماری بانڈنگ جو ہے وہ بالکل اس طرح ہے جس طرح ہم بھائی ہیں, اور آئی ڈونٹ ریمبر کہ زیدی جو ہے وہ میرا جونیئر تھا یا میں اس کا جونیئر تھا, بٹ ہم ملے UCP ڈرامٹکس کلب کے پلیٹ فارم پہ ہی تھے. ہم پہلی دفعہ پرفارم کرنے کے لیے جا رہے تھے. زیدی سے پہلے میرے ایک ڈانس پارٹنر تھے وقار حیدر. اچھا. ہی واز مائی سینئر, انہوں نے مجھے ڈانس سکھایا, ہی واز مائی کوریوگرافر. تو بہت زیادہ ایک لوپ بن گیا تھا کہ وقار کے بعد, اس کے گریجویٹ ہونے کے بعد کون ہوگا جو میرے ساتھ میچ کرے گا یا ایکسٹرنل پارٹیسپیٹ کر پائے گا. تو اسی طریقے سے زیدی نے جوائن کیا, ہی واز دا پارٹ آف سائیکالوجی سوسائٹی, اور انہوں نے چھوڑا اور یہ ڈرامٹکس میں آئے, اور اس کے بعد یہ بانڈنگ جو ہے, یہ جرنی جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی ہے. اینڈ آئی تھنک میں نے اپنے یونیورسٹی کے ٹینیور میں ایکسٹرنل پارٹیسپیشن ہو یا انٹرنل پارٹیسپیشن ہو, اتنا انرجیٹک ڈانسر نہیں دیکھا. بہت زیادہ ریہرسل, بہت زیادہ پریکٹس کے بعد میں میچ کر پاتا تھا زیدی کو. اچھا زیدی بھائی آپ کیا کہیں گے؟ آپ اب بتائیں کہ آپ سینئر تھے, جونیئر تھے, کیا سین تھا؟ ایکچولی 2012 میں نے جو ہے وہ جوائن کی تھی UCP. تو تب میں نے پہلا کارنیول تھا, کلچر کارنیول ہوتا ہے, تو اس میں نے وقار کو پرفارم کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو اگر میں پرفارمنگ آرٹ کی طرف جاؤں تو وقار از مائی ٹیچر, از مائی سینئر. اور ڈانس کی نو ہاؤ تھی, لیکن جب میں اسٹیپنگ کیا UCP ڈرامٹکس کلب میں تو ادھر بہت ساری چیزیں میرے لیے ان نون تھی, بیکاز اسکول, کالج, یونیورسٹی میں یعنی کہ کبھی بھی میں نے پرفارم نہیں کیا تھا. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تو جس طرح کہہ لو کہ صرف دور سے دیکھنا اور اپریشیٹ کرنا. تو جب میں انٹر ہوا تو وقار واز مائی فرسٹ ٹیچر ایز اے ڈانسر, جس نے مجھے اسٹیج پہ بتایا کہ کھڑے کیسے ہونا, یہ ہونا ہے. اور میرے لیے پراؤڈ کی بات یہ ہے کہ میں آج تک جتنا بھی پرفارم کرتا ہوں, جتنا مجھے انجوائے اور جتنی اسٹرانگ بانڈنگ ایک اسٹیج اپیئرنس ہوتی ہے وہ مجھے وقار کے ساتھ ہی فیل ہوتی ہے. بیکاز کیونکہ ایک کیمسٹری ہوتی ہے اور پھر ایک نالج ہونا اسٹیج پہ کھڑا ہونا, وہ آبویس سی بات ہے میں نے وقار سے سیکھا ہے, کیونکہ ہی از مائی ٹیچر, ہی ول بی مائی ٹیچر فار ایور, اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا رہوں گا. اور جہاں تک بات کی جائے بانڈنگ کی, تو وہ بانڈنگ ایسی ہے کہ اگر باہر ہم نہ بھی ملیں اور عرصے بعد بھی ملیں تو وہی سیم چیز رہتی ہے, کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے, کیونکہ ہم لوگوں کی میوچل جو ہے نا وہ کافی زیادہ دوست ہیں, کافی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے, ہم لوگ کافی ایک طرح سے یعنی کہ بہت زیادر ساتھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے بھائیوں والا صاحب ہے. آپ ڈیسائیڈ کر لیں کون سینئر تھا. اب مجھے اگر تو زیدی 2012 کہہ رہا تو پھر میں جونیئر ہوں. وہ پرفارمنس میں ہی از مائی سینئر, اور ویسے یونیورسٹی میں. اچھا میرا سیشن جو اسٹارٹ ہوا تھا وہ میرا 2017 میں ہوا تھا, اور جو فرسٹ ایونٹ میں نے ادھر دیکھا تھا UCP میں وہ تھا ڈپارٹا, اور اس میں آپ لوگوں کی جو پرفارمنس تھی جوکر کی تھی, میرے خیال سے وہ جوکر 1 تھا. جوکر 1 یس. تو وہ پرفارمنس کے بعد بس پتہ چل گیا تھا جی کہ وقار کون ہے اور زیدی کون ہے, اور ہر ایونٹ کے بعد ہم نے آپ لوگوں کو دیکھا ہے. اچھا جس طرح میں نے کہا کہ جب سے میں آیا اور ہم لوگ آپ کو اسٹیج پہ دیکھیں, اس طرح باقی لوگ بھی سوچتے ہیں کہ وقار اسٹیج پہ ہے اور اچھا فیل کرتے ہیں اور سب کا دل چاہتا ہے, لیکن سب کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ زیدی کتنی ایفرٹ کے بعد ادھر آیا, وقار کتنی ایفرٹ کے بعد ادھر آیا. تو آپ اپنی ایفرٹس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کتنی ایفرٹس کے بعد آپ کو یہ مقام ملا ہے؟ اگر میرے بارے میں بات کی جائے, میری ایفرٹس کے بارے میں بات کی جائے, تو آئی بلانگ ٹو اے ویری لوور مڈل کلاس فیملی.
مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پرفارم کرنا کیا ہوتا ہے, کمیونیکیٹ کرنا کیا ہوتا ہے, ایون کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے انگلش میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کس طرح کروانا ہے. تو جب میں یو سی پی میں آیا, ایک میرے لیے کلچر شاک تھا, دوسرا اٹ واز اے پیراڈائم شفٹ فار می. اس طرح کے لوگوں کو دیکھنا اور جو سوسائٹی کلچر جس طریقے سے یہاں پہ چل رہا تھا, سوسائٹی کے لوگوں کو, میرے سینئرز کو اس ٹائم پہ بھی ایک سیلیبریٹی کے طور پہ لیا جاتا تھا کہ یہ پرفارمرز ہیں اور یہ پرفارم کرتے ہیں, باہر دیکھ کے آتے ہیں. تو میرا اس دن سے یہی موٹیو تھا, اور میرا بچپن سے مجھے عادت ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں میں وہاں پہ اسٹینڈ آؤٹ کروں. اٹ واز فرسٹلی اٹ واز ناٹ اباؤٹ کہ میں کہیں پہ جاؤں اور میں پرفارم کروں, لوگ میرے ٹیلنٹ کو اپریشیٹ کریں. مجھے بس یہ شوق تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہوں, لوگ میرے بارے میں بات کرتے ہوں کہ میری لائف میں کیا چل رہا ہے, آپ کے بارے میں پوچھیں, بالکل ایسے ہی. اور میں نے وہاں پہ دیکھا, میں نے چیزوں کو تھوڑا سا ڈیوائڈ کیا, میں نے چوز کیا کہ ہاں یہ سوسائٹی ہے, پھر میں نے ڈرامیٹکس میں آیا. بٹ دین دا ایفرٹ جب میں نے ڈرامیٹکس جوائن کی تب سے لے کر آج تک کی وہ بہت زیادہ ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کا پیشن جو ہے نا وہ آپ کو آگے لے کر جاتا ہے. صرف یہ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ, آپ کو فین فالوئنگ بھی آپ کی نہیں ہوگی اگر آپ محنت نہیں کرو گے, آپ کے پاس خالی ٹیلنٹ ہوگا. تو وہ ایفرٹ کے اندر تو بہت کچھ آتا ہے. میں نے اپنی نی ڈسلوکیٹ کروائی ہوئی ہے, میں نے اپنا شولڈر ڈسلوکیٹ کروایا ہوا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ پرفارم کرتے ہوئے لائیو میرے پیر میں پن چلے گئی ہوئی ہے, شیشہ پھر گیا ہوا ہے. تو وہ ایفرٹس ہیں, وہ ہارڈ ورک ہے, وہ پیشن ہے. ہاں, اب جب میں پہلے اپنے آپ کو پچھلے وقار کو دیکھتا ہوں اور آج اپنے آپ کو دیکھتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ دیٹ پیڈ آف. وہ ساری محنت, وہ سارے ریسرچ ورک, وہ ساری آبزرویشن آج کہیں نہ کہیں پہ ہیں اور کہیں بیٹھ کے. اور جب لوگوں کے کمنٹس سنتے ہیں, فیڈ بیک ملتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ کس طرح لوگ کمنٹس دیتے ہیں. اب بہت مین کرتا ہے. شروع میں لگتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے چل رہا ہے یا مطلب, لیکن اب لگتا ہے کہ جو ہم نے کام کیا ہوا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں پہ وہ ان پٹ جو ہے اس کا آؤٹ پٹ اب نظر آ رہا ہے. تو اب بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. یس جی زیدی بھائی آپ کیا کہیں گے, واٹ اباؤٹ؟ جیسے کہ 2012 میں نے جوائن کیا تھا تو بالکل ہی ایک شائع قسم کا انسان ہوتا ہے جس نے کبھی زندگی میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی نام پہ کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کیا, اسکول کالج جتنا بھی لے لیں. تو اگر جرنی کی بات کروں تو جرنی کافی زیادہ مزیدار رہی, کافی زیادہ ہارڈ ورکنگ بھی رہی, کافی زیادہ جو ہے سیکھنے کو بھی ملا. لیکن ایک چھوٹی سی چیز میرا ماننا ہے جو کہ مجھے اب سمجھ آئی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپرچونیٹیز ہر جگہ ہوتی ہے, جب تک آپ اس کو اویل نہیں کرو گے وہ آپ کو پے بیک نہیں کرے گا. تو 2014 میں نے جو ہے نا اسٹارٹ میں نے سائیکالوجی سوسائٹی جوائن کی تھی, اور اس کے بعد یہ تھا کہ مجھ سے پھر ڈرامیٹکس آف وقار سے میرا انٹریکشن ہونا شروع ہوا. ایک ایونٹ تھا, ایونٹ کے بعد اس کے بعد ہونا یہ شروع ہوا تھا کہ میرے ساتھ بہت بڑی ٹریجڈی یہ ہو گئی تھی کہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو اس ٹائم پہ یہ تھا کہ میرے لیے ایک بہت بڑا ٹراما اسٹارٹ ہو گیا تھا. لیکن آئی وڈ لائک ٹو سے بگ تھینک ٹو یو سی بی ڈرامیٹکس کلب کہ میں جب پہلی دفعہ پرفارم کیا تو اس میں ہوتا ہے نا کہ پہلی دفعہ اسٹیج فیئر ہوتا ہے جس میں آپ پرفارم کھل کے نہیں کر پاتے. تو وہ فیئر اتنا زیادہ تھا کہ مجھے لگا کہ شاید سینئرز جو ہے نا وہ نہیں پکڑیں گے ہاتھ. لیکن وقار, اس کے علاوہ بہت زیادہ ایسے سینئرز ہیں جنہوں نے موٹیویٹ کیا اور کیپ موٹیویٹنگ کرتے رہے. بڑا مشکل ہوتا ہے کسی سینئر کے لیے کہ وہ جو اپ کمنگ ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو اپنی جگہ دیں, بیکاز آپ پرفارم کر رہے ہو تو ایک آپ کا ہوم گراؤنڈ ہوتا ہے, پھر آپ کو سب جانتے ہوتے ہیں. تو اس پورے چکر میں مجھے یہ لگتا تھا کہ وقار اور وکی کے نام سے, وکی اور ویک کے نام سے ایک جوڑی بڑی مشہور تھی. جب میں ان کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا تھا تو میں سوچتا تھا شاید وقار کے ساتھ یا وکی کے ساتھ میرا نام جوڑ پائے گا. لیکن آلویز تھینکس ٹو وقار اینڈ وکی جنہوں نے مجھے اتنا ساتھ لے کے چلے. اور جہاں تک بات ہے محنت کی, تو ہر بچے کو, ہر بندے کو پیشنیٹ ہونے کی ضرورت ہے, اپنے ٹارگیٹ اچیو کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپرچونیٹی ملے گی. یو سی پی ایک واحد گراؤنڈ ہے بالکل تمام لاہور کی یونیورسٹیز میں سے جو اتنے زیادہ پلیٹ فارم دیتی ہے کہ بچے آئیں اور بچے اویل کریں. تو ہارڈ ورک کمپلسری ہے, اویل کرنا اپرچونیٹی کو بہت کم. آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ آن سم تھنگ, مطلب اس کے اندر جس طرح زیدی نے بات کی ہے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں, آپ کا پیشن یا آپ کا ٹیلنٹ بھی نا ابراہیم کہیں نہ کہیں پہ رہ جاتا ہے اگر آپ کو آپ کا انسٹیٹیوٹ یا وہ آرگنائزیشن نہ اون نہ کر رہی ہو. بالکل مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اٹس بین 8 years I came here as a student. اس کے بعد میں نے یہاں پہ پرفارم کیا, مجھے سرٹیفکیٹ آف میرٹ کے ساتھ میرا BS ختم ہوا. میرے انسٹیٹیوٹ نے مجھے ایم فل اسکالرشپ 100% کے اوپر دی, میں نے وہاں سے وہ ختم کیا. دین مجھے یہاں پہ انٹرنشپ کروائی گئی, اب میں یہاں پہ ایز این امپلائی کام کر رہا ہوں. نیکسٹ میرا گول ہے کہ میں یہاں پہ پڑھانا شروع کر دوں. اس سارے جرنی کے اندر, اس سارے پروسیس کے اندر it was the only one institute جو میرے پیچھے تھا, میری بیک بون بن کے جو کھڑا ہوا تھا, that was University of Central Punjab. It's not about UCP Dramatics Club, it's not about Ushers Club or UCP Media Club, it's about the institute, University of Central Punjab. جب آپ کا انسٹیٹیوٹ اپنے بچوں کو اون کرنا شروع کر دیتا ہے, ٹرسٹ می دس از ویری امپورٹنٹ, یہ اب باقی بچوں کے لیے بھی, کہ جب آپ کا انسٹیٹیوٹ آپ کو اون کر رہا ہوتا ہے نا,
ऑटोमेटिकली आपका हार्ड वर्क करने का दिल भी करता है, आपका दिल करता है कि आप इसके लिए अपना टाइम भी दो, अपनी जान भी दो, अपना वक्त भी दो, और फिर ये मतलब ये टू वे है. तो इंस्टीट्यूट को ओन जब कर रहे होते हैं ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट. बिल्कुल, मैंने इधर आके ये देखा है कि ना सिर्फ आपकी बात कीजिए, इधर जितने भी सक्सेसफुल बच्चे हैं और इधर मेजॉरिटी है बाकी इंस्टीट्यूट के हवाले से देखा जाए, जितने भी सक्सेसफुल बच्चे हैं उनमें यूसीबी का बहुत ज्यादा रोल है. बहुत ज्यादा रोल है. वो किसी भी तरीके से हो, अगर हम मीडिया के स्टूडेंट्स देख लें तो आप ये देखें कि ये सारी एफर्ट्स यूसीबी की हैं. कोई यूनिवर्सिटी आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं देती प्रोडक्शन हाउस के हवाले से, कोई इस तरह के क्लब्स नहीं है बाकी यूनिवर्सिटीज में. हाँ चलते हैं, लेकिन वो अपने स्टूडेंट्स को इस तरह ऑन नहीं करते, वो इस तरह सामने उभर के आए. अच्छा, जैदी भाई ने जो है ना मेरे सारे क्वेश्चन जो है ना वो कवर ही कर लिए कि बचपन में मैंने पूछा बचपन से शौक है, उन्होंने कहा जी नहीं मुझे शायर था. नहीं सवाल कर लो, मैं दे दूंगा. वकार भाई आपको क्या यानी बचपन से शौक था कि यूसीपी में आके ही शौक हुआ? अच्छा, there is a very long story, लेकिन मैं उसको शॉर्ट करके हाँ, आप लॉन्ग ही सुनाएंगे तो कोई मसला नहीं. मुझे ना बचपन से, मुझे तो पता ही नहीं था. बचपन में तो मैंने भूख देखी है. मतलब पैर में जूता नहीं है पहनने को, सर पे वो होते ना, सेकंड ईयर तक, फर्स्ट ईयर तक तो कजन्स के मांगे हुए कपड़ों वाला सीन था. इस तरह के हालात थे. मेरे अम्मा पापा को शौक बहुत था कि उनके बच्चे पढ़े, तो मुझे यहाँ पे दाखिला मिल गया. उससे पहले मेरी कजन सिस्टर यहाँ पे पढ़ती थी, और एक दफा मैं अपनी खाला के साथ मतलब उनको लेने के लिए यहाँ पर आया, तो मैं एंटर होने लगा. मैंने जिंदगी में पहली दफा क्लॉक टावर देखा था. ठीक है, तो मैं अंदर जाने लगा. मेरे लिए वो उसकी यार ये क्या चीज है, नहीं तो मुझे गार्ड ने रोक लिया कि आप नहीं जा सकते, आपकी मतलब कौन हो, आप नहीं जा सकते. तो मुझे लगता है कि अल्लाह पाक ने कभी कभी कुछ चीजें करवा रहा होता है आपसे. हाँ, मैं फिल्म्स बहुत देखता था तो मुझे डायलॉग मारने का शौक था. अच्छा. तो मैं, अंकल ने मुझे बोला आप कौन हो, आपको मैं अंदर एंटर नहीं होने दे सकता और आप नहीं जा सकते. तो मैंने अंकल की तरफ देखा एंड आई वाज लाइक लिटरली क्राइंग, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, मुझे जाने में बच्चा हूँ यार. तो मैंने अंकल की तरफ देखा, मैंने गार्ड अंकल को बोला कि मैं एक दिन जब मैं यहाँ से गुजरूंगा ना, मुझे सलाम किया करेंगे. एंड आई सेड इट. बहुत जगह पे मैंने बात बताई भी है. और मैं वापस सुना, आई न्यू इट कि ये होना नहीं है वकार जमशेद तुमसे कुछ भी. पता नहीं वो क्या था. वो अल्लाह, वो कहते हैं कि रब को कोई चीज आपकी पसंद आ जाती है, कभी कभी कबूलियत का वक्त होता है. मैं यूनिवर्सिटी में आया, जब मैंने यहां पर आकर देखा ना, शौक मुझे तब पड़ा कि मुझे अपने टैलेंट को दिखाना है. यहाँ पे जो फैन फॉलोइंग का हिसाब किताब है और जिस तरीके से सीनियर्स को लिया जाता है, वो वाली चीजें. उससे पहले आई वाज जस्ट कजन्स की शादी में डांस वांस कर लेता था मैं, और आई केम हियर एज ए डांसर. एक्टिंग तो बहुत दूर थी मेरे से. तो ये शौक मुझे परफॉर्मिंग आर्ट्स का, प्रॉपर तरीके से आर्ट को आर्ट समझने का, वो यूसीपी आकर पड़ा. उससे पहले तो इट वाज नथिंग. यानी कि आप कहते हैं ना, जिस तरह जैदी भाई ने बात की कि अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अवेल आपने करनी है और ऊपर वाला किस तरह आपको देता है. तो बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी. और बाकी मैं चाहता हूँ कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो आपको आइडियलाइज करते हैं वो देखें और इससे इंस्पायर हों और इससे मोटिवेट भी हों. जैदी भाई आप बताएं, आप सिर्फ यूसीपी आके डांस करते हैं कि बचपन में शादियों में नाचते थे? नहीं, वो साहब हो गया कि घर में किसी कज़न की शादी है तो चाचा पपी रहे चलो नाचो, और वो शुरू हुए. अब वो जो बढ़ता गया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शादियाँ आती नहीं तो उसमें चलो नाचो, नाच रहे तो अना साहब जी नाच रहे, कज़न है अना साहब के साथ नाच रहे. तो डांस की नॉलेज और शौक था कि एक स्पार्क था जिसको देख करना था. तो इस वजह से थोड़ा बहुत समझ भी थी कि डांस होता है, ये चीज़ होता है. जब यूसीपी आया तो मेरे साथ ये हिसाब था कि जैसे वकार बात कर रहा है कि गया तो कुछ आइडिया होना शुरू हुआ कि प्लेटफॉर्म होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं. मेरे साथ फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा एक दोस्त होता था, फर्स्ट ग्रुप बना था. वो होता है ना कि नई मेंटालिटी के साथ आते हैं तो बच्चे कहते हैं अच्छा बन के जाए, हर कोई बात करे. तो वो एक लाइन बोला करता था कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी से गुजरूँ तो हर बंदा मेरा नाम ले, मैं गुजर रहा हूँ तो पीछे से मेरा नाम. अब तो मैं कहूँगा कि ये बात गलत नहीं है, वाकई पहचानते हैं वकार और जैदी को. हाँ, वो तो अल्लाह ने मेहनत करने का बिल्कुल अल्लाह ताला सिला देता है और अल्लाह का शुक्र है. मैं तो हमेशा से जब भी परफॉर्म करता था तो मेरे मुंह से दुआ ही निकलती थी कि अल्लाह पाक इज्जत दे, गरूर कभी ना दे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. क्योंकि अगर आप गरूर करोगे तो अल्लाह पाक को नहीं पसंद आता. जब इतना ज़्यादा आपको फैन फॉलोइंग मिल रही होती है, इतना ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रही होती है, तो वो जाते बात करता था कि यार जब मैं गुजरूँ ना तो यूनिवर्सिटी में हर बंदा मैं चाहता हूँ मेरे बारे में बात कर. अब वो सुन के ना मुझे कुछ होता था, मैं कहा यार ये तो यार पागल है या तो मुझे समझ ही नहीं आ रही बात इसकी. तो आहिस्ता जब मैं परफॉर्म करता गया, लोग बातें करना शुरू हुए, हर चीज़ होना शुरू हुई. यूसीपी ने बुलाना शुरू किया मैनेजमेंट से इंटरेक्शन कि 13-14 हज़ार में से एक बच्चे को बुला रहे हो आप, वो आपके ऑनर की बात है. क्योंकि आपका एक इंस्टीट्यूट 13,000 इनरोल, अब तो ज़्यादा है, 13,000 इनरोल के साथ एक बच्चा पिक करते जिसका नाम पता है
اور وہ پھر ہر بچے کو بائی فیس پتا آپ جا رہے ہو. وہ موومنٹ وقار کے ساتھ بھی ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کلاس سے نکلتے تھے اور ہم نے فوڈ سٹریٹ جانا ہوتا تھا تو لٹرلی ہمیں 15 سے 20 منٹ لگ جاتے تھے کیونکہ سلام وہ رسپیکٹ وہ بڑی خیال سے جب کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے اور ایونٹ دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کو 2 بندوں کا پتا چلتا ہے, وقار اور زیدی, کیونکہ مجھے پتا چلا تھا تو میں اس چیز کو ضرور مینشن کرنا چاہوں گا. اچھا وقار زیدی بھائی آپ نے بات کی جس طرح کہ اب جو بھی شادی ہوتی ہے تو گھر والے کہتے ہیں ناچو, تو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ کچھ دنوں پہلے ایک شادی تھی جس میں میں بھی گیا ہوا تھا اور میں کسی وجہ سے نہیں جا سکا تھا, لیکن زیدی بھائی آئے ہوئے تھے اور مجھے میسج آیا کہ یار زیدی جیسا دوست اللہ ہر کسی کو دے, بیچارہ 8 گانوں پہ ناچا ہے. میں آپ کو کچھ دیر پہلے بتاتا ہوں, ہم لوگ کافی نا میوچل دوست ہیں تو ہماری یعنی کہ گیدرنگ بہت بڑی. ہماری ڈیوٹی ہے کہ ابھی تک اپروکسیمیٹلی 5-6 شادیاں تھیں اور ایک شادی پہ ہم نے 54 منٹس کا ٹریک کیا, یہ کنٹینیو ریسنٹلی کیا. تو یہ ہم لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ یہ ڈیوٹی ہے, یہ پرائمری ڈیوٹی بن گئی ہے کہ کسی کی بھی شادی ہونی ہے ہم نے جانا ہے. ہم بھی بکنگ کرا لیں. بکنگ کا سین نہیں, اب بڑے مزے کی بات میں بتاتا ہوں. اب یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں کوئی فون کرتا ہے نا اپنے انویٹیشن کے لیے تو مجھے واکورڈ لگنے لگ پڑا ہوا ہے. میں کہتا ہوں یار یہ نا دوستی کے طور پہ نہیں بلا رہے, یہ نا ناچنے کے لیے بلا رہے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کوئی محبت میں کوئی ایسے گیسٹ بلا رہے کہ یار تم میرے دوست شادی پہ آ جاؤ. اور ہمارے ساتھ بڑے مزے کا سین بھی 3-4 دفعہ ایسا ہوا ہے, ہمیں مہندی کے کارڈ آتے ہیں, لوگوں کو ولیمے کے آتے ہیں, ہمیں خالی مہندی کے کارڈ آتے ہیں, ہمیں برات اور ولیمے. اچھا کبھی کسی نے اس طرح نہیں کہا کہ یار تم لوگ شادی پہ آنا ناچنا نا, تم لوگ ایز اے گیسٹ نام برائے نام ہوتا ہے, میرے ساتھ نہیں ہوتا, یہ برائے نام ہوتا ہے, آن دا اسپاٹ کہہ دیا جاتا ہے چلو یار آ جاؤ, لیکن پھر کرنا ہی پڑتا ہے, میں کرنا پڑ جاتا ہے یار. اچھا زیدی بھائی کہہ رہے تھے جی کہ جب فرسٹ سیمسٹر میں تھا تو بات کرتے تھے جی میں گزروں گا تو نام لیں گے, وہ بات تو پوری ہوگی, لیکن جو ایک بات آپ نے انکل کو کی تھی وہ گارڈ اب تک ہیں کہ نہیں؟ ہاں میں ان سے ملتا ہوں اور آپ لوگ بھی انہیں جانتے ہو, آپ لوگ بھی انہیں جانتے ہو, میں ان سے ملتا ہوں. اور جب بھی میرا کارڈ رینیو ہوتا ہے ایز این امپلائی, ابھی بھی اللہ خیر کرے کوئی اچھا وقت آئے تو دوبارہ رینیو ہوگا, جب بھی میرا کارڈ رینیو ہوتا ہے نا تو میں ان کے پاس جاتا ہوں, میں انہیں اپنا کارڈ دکھاتا ہوں تو وہ میرے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, بولتے ہیں مجھے تیری بات ابھی بھی یاد اور اللہ تجھے بہت کامیاب کرے گا. آمین. آتے ہیں آپ کی پرفارمنس کی طرف, تو ہمارے پاس کچھ اس طرح ڈانسز ہیں اور کچھ آپ کی پرفارمنسز ہیں. سم ٹائمز کچھ اس طرح, جیسا آپ کا ایک پروگرام تھا تیسری چاہت, اور اس میں آپ کا رول بالکل چینج تھا, ہم نے ٹرانسجینڈر رائٹس پہ بات کی تھی. تو کبھی گھر والوں کی طرف سے کرٹیسزم فیس کرنے کو ملا یا باہر کہ یار تم ایک ڈرامے کے پیچھے تم نے پوری شیو کروا لی اور تم کون سا رول لے کے آ رہے ہو؟ نہیں, میری فیملی بہت سپورٹیو ہے, بہت زیادہ سپورٹیو ہے. ایون کہ میں اگر ایک پلے یا 2 پلے سیم کریکٹر کے کرتا تھا نا تو میری اماں اکثر مطلب ہر میرے پلے کو دیکھنے کے لیے آتے تھے, تو میری اماں کہتے تھے کہ تم کچھ نیا کیوں نہیں کر رہے ہو, کچھ ڈفرینٹ کرو. یا جس طریقے سے میرا گھر از اے فلمی گھر, وہاں پر میری مدر کو, میرے پیرنٹس کو, میرے ابا کو پتا ہے کہ میتھڈ ایکٹنگ کیا ہے, ان کو پتا ہے کہ عامر خان, رنویر سنگھ یا ہیتھ لیجر یہ میتھڈ ایکٹرز ہیں اور باقی اسپونٹینیس ایکٹرز ہیں, ان کو پتا ہے. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ یار یہ کیا ہے, یہ ہر کوئی کر رہا ہے, ڈونٹ بی اے کمرشل ون, بی اے ریئل سینما کا بندہ, ریئل تھیٹر کا بندہ بنو. تو جب میں یہ کرنے لگا تھا تیسری چاہت کا ایک بڑے مزے کا واقعہ ہے, ہم نے اس کی ریہرسل سٹارٹ کی, میں اس کریکٹر کے اندر آ گیا, میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی گھوما کرتا تھا, کانوں میں ایئر رنگس پہن کر, ہاتھوں میں نیل پالش لگا کر. جب 10-15 دن رہ گئے تو ایک دن میں گھر گیا اور میں نے اپنی اماں کو بولا, اماں کہتی کیسے جا رہی ہے ریہرسلز وغیرہ؟ میں نے کہا اٹس گوئنگ گڈ بٹ آئی ایم ناٹ فیلنگ لائک کہ میں وہ ابھی بھی مجھے وہ ٹرانسجینڈر والا فیل نہیں آ رہا. تو اماں نے مجھے بولا کہ پہننا کیا ہے, کاسٹیوم کیا ہے؟ میں نے کہا اماں غرارے ہیں, شرارے ہیں, اور وہ بہت چپتے ہیں, وہ نیٹ والے کپڑے اور اس طرح کی چیزیں. تو اماں کہتی بیٹا نہیں فیل آئے گا. میں نے کہا کیوں نہیں آئے گا؟ تو اماں کہتی جب تو راؤنڈ لیتا ہوگا ڈانس کرنے کے لیے تو تجھے بال نظر آتے ہوں گے تیرے پیروں کے, تو وائی ڈونٹ یو گو فار اے ویکس. تو میری اماں نے مجھے یہ آئیڈیا دیا, میں نے کہا آر یو شیور کہ میں یہ کر لوں؟ تو اماں نے بولا ہاں یو شوڈ ڈو اٹ.
تو میں پھر گیا اور میں نے جا کے پوری باڈی ویکس کروایا. It was like بہت مزہ آیا تھا ہم لوگ وہاں پہ کروانے گئے تھے. I was yelling, بہت زیادہ درد ہو رہی تھی. لیکن سچ میں جب میں وہ کر کے آیا اور وہ مطلب میں اس کریکٹر میں تھا, میں نے وہ کپڑے پہنے, سو دا فیملی, مائی فیملی از اے فلمی فیملی. وہ مجھے ابھی بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جاب کر رہے ہو کرو, بٹ اس کو مت روکو, آرٹسٹ ویسے بھی مر جاتا ہے. اچھا میں نے ویسے بات سنی کہ میری فیملی فلمی ہے, تو مجھے لگا کہ یہ ایک ڈائلگ مارتے ہیں تو آگے سے ایک ڈائلگ آتا ہے. بالکل ہی ڈائلگ چلتا ہو, لیکن ہاں دے سپورٹ, وہ بہت زیادہ میرا بڑا بھائی بہت سپورٹ کرتا ہے. اوپر سے میرا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا جو ہے, جو میرے بابا والی سائڈ ہے وہ تھوڑی سی ایجنسی سے ریلیٹڈ اور ٹی وی سیز ان ساری چیزوں سے ریلیٹڈ ہے, تو دے سپورٹ. یا آپ کو کرٹیسزم فیس کرنا پڑا؟ یار کرٹیسزم, اچھا میں ایک پوائنٹ ادھر مینشن کر دوں کہ ہماری سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہے کہ جو اب ناچ رہا ہے گا رہا ہے تو اس کو اتنا بڑا وہ دے دیتے ہیں نام, جی مراسی ہے یہ. حالانکہ اگر ہم اپنی اس یونیورسٹی میں دیکھیں تو اس بندے کو آرٹسٹ کہا جاتا ہے کہ آرٹ چلتا پھرتا آرٹ ہے. تو آپ کو کبھی کرٹیسزم فیس کرنا پڑا اس طرح؟ یار جہاں تک میری عقل سوچ کہتی ہے نا, ہماری سوسائٹی میں ایک چیز بڑی کم ہے, وہ نالج. ہم کسی کے بارے میں نالج جاننے کی کوشش نہیں کرتے یا نالج کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. سوشل میڈیا ہے, ایک ویڈیو ایک بندے نے لائک کیا اور 10 بندوں نے شیئر کیا, وہ اسی کے پیچھے لگ جائیں گے. یہی ہو رہا ہے. سب سے بڑا ایگزامپل ہے نمرا علی, ایک بندے کو اٹھایا وہ سارے ہی اٹھا کے اس کو لے گئے. تو کرٹیسزم میری اماں اور میری جو فیملی تھی وہ, یعنی کہ وی آر فرام دا سید گھرانہ. تو میں اگر اپنے بھائی کی بات کروں تو اماں کہتی تھی میرے پاس ایک سکہ ہے جس کے 2 حصے ہیں, اپوزٹ. میرا بھائی جہاں پہ فل ٹائم نمازی 5 وقت کا, میں وہ بالکل ہی اپوزٹ. تو یہ سین تھا. تو کرٹیسزم آبویسلی لینا پڑا, لیکن ایک چیز تھی کیونکہ مجھے تھا کہ میرے فادر کے بعد میری اماں مجھے سپورٹ کر رہی ہے, تو مجھے اور کسی چیز کی سپورٹ کی کیا ضرورت. تو اماں نے اس چیز کو بہت زیادہ سپورٹ کیا. اب جب گریجویٹ ہو گئے, جاب کی طرف آئے, پریکٹیکل ہوئے, تو وہ پھر کہتے ہیں نا کہ آرٹسٹ کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے جو نا اس کو بیٹھنے نہیں دیتا, کہ لگا رہتا ہے. تو وہ چیز بھی جب میں نے اسٹارٹ کرنا شروع کی نا, تو اب مجھے یاد ہے میں شوٹ کرتا ہوں ویڈیو جو کہ میں انسٹاگرام پہ ڈالتا ہوں, ایک گروپ ہے میرے ساتھ. تو وہ محلے کے لوگ نا باہر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس گھر میں کیا ہو رہا ہے, وہ سارا سین ہوتا ہے. تو اسی پہ پھر روزانہ اماں کو بیٹھ کے وہ محلے کی انٹیاں اکٹھی نہیں ہو جاتی, یعنی گھر والے, یعنی اماں نے یہ کہا اکثر کہ تم بھائی دیکھو تم سید اور کام دیکھو. مجھے میں ایک بات بتاتا ہوں, ایک مجھے میسج بھی آیا تھا ایک لڑکی کا کہ نا آپ اپنے نام کے ہاتھ آگے سے نا سید ہٹا لو. میں کہا اچھا وہ کیوں؟ انسٹاگرام پہ بات چل رہی تھی رینڈم سے. کیوں کہتے ہیں آپ سید نہیں. میں کہا مجھے پہلے بات بتائیں آپ کون سے سید ہیں. تو وہ کہتی مجھے نہیں پتا. میں نے کہا تو یہی چیز اگر آپ نہ پوچھے تو بہتر ہے وداؤٹ نالج. ایکچولی پتہ ہے کہ میں ایک چیز بڑے مزے کی بتاتا ہوں کہ جس طرح آپ نے وہ ورڈ بولا کہ ہمیں لوگ سوچتے نہیں ہیں, ہمارے بارے میں کہہ دیتے ہیں, ہم سب کے بارے میں, ہم سب اسی فیلڈ, بالکل ایسے ہی ہے, ہمارے بارے میں کہتے ہیں مراسی ہے, لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں بھی نالج نہیں ہے. مراسی کہتے ہیں میراث والے کو. بالکل. تو ہم اگر کسی میراث کو لے کر چل رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لوگوں کو اس بارے میں بھی نہیں پتا. دوسری چیز کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے ہماری فیلڈ کے بارے میں, اس ڈومین کے بارے میں, جس میں چاہے اینکرنگ ہو, چاہے فلم میکنگ ہو, چاہے وہ ٹی وی سیریلز ہو, چاہے وہ نیوز چینلز ہوں یا تھیٹر ہو, یہ ایک سائنس ہے. اس کے اوپر ایکسٹرا محنت ہے, اس کے اوپر آپ کی ریسرچ ہے, اس کے اوپر آپ کی آبزرویشن ہے. لوگ سوچتے نہیں ہیں, بس کہہ دیتے ہیں وی نو. اور مجھے لگتا ہے کہ اب پھر بھی شفٹ آ رہا ہے, یوتھ انڈرسٹینڈ کر رہی ہے اور بہت جلدی اویئرنیس آ گئی ہے. اور بہت جلدی آپ دیکھیے گا کہ یہی بلکہ دیکھنا بھی کیا ہم دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا از دا میڈیم جو میرا خیال ہے اب ٹی وی اور سینما سے بھی اوپر نکل گیا ہوا ہے, اور لوگ اس کے اوپر جا رہے ہیں. سوچ آپ نہیں بدل سکتے, صرف اپنی محنت کرتے رہیں. بالکل ایسے. اچھا ہم پروگرام کی اینڈنگ کی طرف جائیں گے, اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور راؤنڈ ہے, لیکن اس سے پہلے مجھے ایک کویشچن پوچھنا ہے. کچھ مہینے پہلے دلجیت سنگھ نے آپ کی ایک ڈانس کا کلپ جو تھا آپ نے انسٹاگرام پہ اپلوڈ کیا, وہ کیا ماجرا تھا؟ وہ سین ایسے تھا کہ میرا نا آفس میں تھا تو کافی زیادہ ٹائم ہو گیا تھا, بزنس کی وجہ سے نا میں نے اپنے بوائز کو کہا یار شوٹ کرتے ہیں. میں بالکل آؤٹ ڈیٹ ہو گیا تھا, ٹرینڈنگ سانگس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے کیونکہ ایز اے ڈانسر دیکھنا پڑتا ہے. تو لڑکے نے مجھے گانا بھیجا کہ یار دلجیت کا ایک نیا گانا نکلا ہے تو لیٹس ٹرائی اٹ. تو میرے گھر آئے, ہم نے شوٹ کیا 4-5 گھنٹے لگا کے. اب اس کے بعد ہوا کیا کہ میرے دوست نے کیا کیا, وہ گروپ تھا اس میں ایک لڑکے نے اس کو ای میل کر دی کہ سر وی ہیو ٹرائی آور ڈانس آن یو اپ کمنگ سانگ, تو آپ کائنڈلی اس کو دیکھ لیں. اب میں بیٹھا ہوا تھا گھر پہ, تو مجھے نا کانگریٹس کے میسج آ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں. تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اس نے ای میل کر دی ہوئی ہے. تو اس نے ای میل کی, جب میں نے اوپن کیا تو اس نے اپنے آفیشیل انسٹاگرام کے پیج پہ اس نے کیا ہوا تھا جس میں آئی تھنک 3 لاکھ سے زیادہ بھی ویوز ہیں, پتہ نہیں کتنے کمنٹس ہیں. تو میرے اس کا ریویو اتنا اچھا تھا کہ میرے اس کے تھوڑی دیر بعد میرے 2 دوست آئے, انہوں نے مجھے گھر سے اٹھایا, کیفے میں اٹھایا اور شروع ہو گئے کہ تم اپنا ڈانس چینل کھولو, یہ کرو وہ کرو. تو مجھے یہ حیرانگی تھی, یعنی کہ شوق تھا میرے لیے کہ یار اس کا نیا گانا نکلا ہے
اور پاکستان سے ایک ویڈیو جو ہے بارڈر پار سے کیونکہ ہم نے مینشن کیا تھا وی آر فرام دا پاکستان, تو اتنی زیادہ ویڈیو ورلڈ وائڈ اس کو ویڈیوز آتی ہیں, اور اس نے اتنی زیادہ اس گانے پہ کافی زیادہ ویڈیوز بن رہی تھی, اس نے سب ویڈیوز کو چھوڑ کے سب ویڈیوز کو اس نے انسٹاگرام سٹوری پہ لگایا ہوا تھا, ہماری پہ باقاعدہ طور پہ اس نے پوسٹ کی, تو یہ کافی زیادہ پراؤڈ مومنٹ تھا اور بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا. اماں کیا ریئیکشن تھا؟ اماں کا جو ہر دفعہ ہوتا ہے تم نے تو یہی کرنا تو یہ سی ہے, لیکن اماں میں کریڈٹ دینا چاہوں گا بالکل اماں کو, بیکاز وہ اپریشیٹ کرتی ہیں, اور اس طرح سے اب یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ماں اگر اپریشیٹ کرنا چاہے, ماں باپ بڑی امیج کریٹ کرتے ہیں آپ کی ہر جگہ, تو ماں باپ وہ دیکھتے دیکھتے اب خاندان بھی اپریشیٹ کرنا شروع ہو گیا کہ یار نہیں ٹھیک ہے, اگر ٹیلنٹ ہے تو ٹیلنٹ پہ, اور اگر ٹیلنٹ کی بیس پہ یوسف بھی اگر اسکالرشپ دے رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. یوسی بھی دے رہا ہے, اماں کہہ رہی ہیں, پھر باقی جو مرضی کہتے ہیں لوگوں کا تو کام ہے. ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں, اور ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ریپڈ فائر راؤنڈ ہے, اور جس طرح کوشچن ہوں گے آپ کو انسٹنٹلی جواب دینا ہوگا. اوکے, ڈسکرائب یور سیلف ان 3 words. ہارڈ ورکنگ, کانفیڈنٹ, آنیسٹ. اوکے, تھیٹر اور ڈانس. تھیٹر. اور کون سا ایسا فکشنل کریکٹر ہے جس کو آپ اپنی ریئل لائف میں ملنا چاہیں گے؟ فکشنل کریکٹر جی. کاش مجھے زندگی میں موقع مل جائے کہ میں ہیتھ لیجر سے جوکر کی فارم میں مل لوں, کاش. فیوریٹ ایکٹر ان بالی ووڈ اور ہالی ووڈ؟ بوتھ. ہالی ووڈ کے اندر جانی ڈیپ, اور ابھی بالی ووڈ کے اندر عرفان خان سر کے بعد رنویر سنگھ. لالی ووڈ کو بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں. لالی ووڈ کے اندر اگر میں میتھڈ ایکٹر کی بات کروں, مجھے لگتا ہے نعمان اجاز صاحب. اوکے, اور کون سی فیوریٹ مووی ہے؟ مطلب تینوں میں سے کوئی بتانی ہے یا کوئی ایک بتانی ہے؟ ایک بتا دیں. مجھے بہت زیادہ پسند ہے فارسٹ گم. اوکے, میں اس کو میرا خیال ہے کوئی 15 سے 16 دفعہ دیکھ چکا ہوں. بالی ووڈ کے اندر سنجے لیلا بھنسالی صاحب کی جتنے بھی آرٹ ورک ہیں, جو پیس آف آرٹ انہوں نے کیا ہوا ہے, لیکن ابھی میں نے پدماوت کوئی 17 دفعہ دیکھ لی ہے. اور پاکستانی فلمز میں نے ایسے بار بار نہیں دیکھی ہیں, بٹ آئی لوڈ شعیب منصور خدا کے لیے. اوکے, اور اگر ان تینوں موویز کو آپ ریٹ کرنا چاہیں فرام 1 to 3, تو ٹاپ پہ کون سی؟ فارسٹ گم آئی تھنک 10 میں سے 9, پدماوت کو 8, اور خدا کے لیے وڈ بی 7.5. اوکے, اور آپ کا ڈریم رول کوئی ہو جس کو آپ خود پرفارم کرنا چاہتے ہوں؟ آئی ووڈ لو ٹو ڈو واکن فینکس جوکر. یا اوکے, اور آپ نے ادھر جو پرفارمنسز کی اس میں سے کوئی اپنی 2 فیوریٹ بتا دیں. سو دیر واز دس ون کریکٹر جوکر کا, جس کے اندر میں نے بالکل ہی پرسونیفائی کسی اور طریقے سے جوکر کو کر دیا تھا, کیونکہ جوکر ہمیشہ دکھایا گیا ایز ولن, ایز اینٹاگنسٹ, اور ساری برائی اور ولن کے طور کے اوپر. تو میں نے جو جوکر کو اپنے طریقے سے پلان کیا تھا ایز وکٹم اور سوسائٹی کے ساتھ کریکٹر کروا کر, تو ایک میرا جوکر کا کریکٹر ہے, اینڈ دا سیکنڈ ون از تیسری چاہت. چاہت کرنے کے بعد میں آنیسٹلی یہ یہاں پہ اس پلیٹ فارم کے اوپر آج بول رہا ہوں, باقی میں نے کلاسز میں شاید بچوں کو بولا ہو, لیکن چاہت کرنے کے بعد مجھے ایکچولی یہ سمجھ آ گیا تھا کہ عورت کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے. اوکے, ان دونوں میں سے فیوریٹ آپ کی کون سی ہے جو بیسٹ ہو؟ بالکل جوکر. یا اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. کون سا گانا آج کل گنگنا رہے ہیں؟ آج کل ابھی دیر از دس سانگ فطور کا OST چل رہا ہے, فیصل قریشی کا نیا ڈرامہ ہے, تو میں کل دوپہر سے وہ سنا ہوا ہے, اور کنٹینیوسلی یہاں آنے سے پہلے بھی میں سن رہا تھا. I'm planning a mime on it. Yeah. اوکے, اور ایکٹنگ کو آگے پرسو کرنا چاہیں گے؟ I would love to do it. اور انسپریشن کون ہے آپ کی؟ میری انسپریشن ایسے آنیسٹلی بتاؤں تو کوئی بھی نہیں ہے میرے علاوہ. مجھے لگتا ہے کہ میں روز صبح اٹھوں, اپنے آپ کو دیکھوں, میں ایک سیلف آبسیس انسان ہوں, اپنے آپ کو دیکھوں اور روز میں اپنے آپ کو دیکھ کر خود سے انسپائر ہوتا ہوں. میں اپنا فیوریٹ ہو دوں؟ میں اپنا فیوریٹ نہیں ہوں, میں بس خود سے انسپائر ہونا چاہتا ہوں اپنے آپ کو یاد کر کے. ہاں, اپنے آپ کو کتنا ریٹ کرتے ہیں آؤٹ آف 10؟ I'm 2. Got a lot of things to do in my life. Thank you so much. Thank you. جی زیدی بھائی, describe yourself in 3 words. Loyal, committed, hard working. Theatre اور ڈانس؟ کام دونوں میں کیا, لیکن ڈانس obvious بات ہے. اوکے, فیوریٹ ایکٹر اور ڈانسر؟ فیوریٹ ڈانسر ٹائیگر شروف. اوکے, ود نو کوسچنس. اور ایکٹر رنویر سنگھ. اچھا, آپ کون سے فکشنل کریکٹر سے ملنا چاہتے ہیں؟ یار میرا ایکچولی میں ڈانس کو زیادہ فالو کرتا ہوں ایکٹنگ میں, لیکن آئی ووڈ لو ٹو میٹ اور پرفارم اے ڈانس ود دا ٹائیگر شروف, کیونکہ میں اس کو بہت زیادہ فالو کرتا ہوں. اور آئی تھنک جتنا ڈانس انڈسٹریز میں اور رتک کے بعد اگر کسی کو کیا جاتا ہے, اور جتنا جلدی پک اپ اور جتنی زیادہ انوویشن وہ لا رہا ہے ود دا لوکل ڈانسرز, جو وہاں کے انڈیا کے لوکل ڈانسر, تو آئی ول ڈیفینیٹلی. فیوریٹ موویز کون سی ہیں؟ زندگی ملے گی نا دوبارہ.
میں نے اس کو 30 سے 31 ٹائپ دیکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ میری جو ہے وہ باجیراؤ مستانی سنجے لیلا بنسالی کی ڈائریکشن میں جو ہے وہ بہت زیادہ مجھے ہے فیورٹ. ان دونوں میں سے بیسٹ کون سی ہے؟ ان دونوں میں سے فیورٹ میں زندگی ملے گی نہ دوبارہ کرنا, کیونکہ اس کو جتنی دفعہ دیکھیں نا وہ بڑا مزہ. ڈریم رول کیا ہے آپ کا؟ ڈریم رول ان لائف اور تھیٹر سے ریلیٹڈ آپ پوچھنا چاہیں؟ دونوں آپ کے سوری تھیٹر سے ریلیٹڈ. تھیٹر سے ریلیٹڈ میں یہ ہے کہ میں ایک مائم پرفارم کرنا چاہوں گا. وہ آن اے سنگل لائف کے ایک عام آدمی کی لائف, ہم نے بہت زیادہ مائم پرفارم کی ہے لیکن ایک مائم ہونی چاہیے جس میں ایک اسٹرگل دکھانی چاہیے کہ وہ کیسے اٹھتا ہے, کیسے چلتا ہے اور کیسے وہ بنتا ہے. اور ڈانس میں آئی تھنک جو چل رہا ہے میں اسی میں خوش ہوں. فیوریٹ ڈانس پرفارمنسز آپ کی ادھر؟ یو سی پی میں جو ڈانس پرفارمنسز جو ہیں, ایک میری تھی جب میں نے فرسٹ پرفارمنس کی تھی آئی تھنک بیک ٹو 2014, اوکے, اس میں کی تھی, وہ مجھے یاد ہے. اور ایک مجھے پرفارمنس یاد ہے, وہ ایکٹنگ تھوڑی سو کرنا شروع کر دی تھی وہ وقار کو بھی پتا ہے کہ بڑا مزیدار سین ہوتا تھا. تو اس میں ایک رول تھا ڈپارٹا کا, دیٹ از ڈرگ ڈیلر کا. اچھا. وہ اتنا مزیدار تھا کہ میں اسٹارٹ ہونے سے پہلے کہہ رہا تھا یار کیسے کرنا ہے کیسے کرنا. اور جب میں اسٹیج پہ آیا تو مجھے اتنی خوشی تھی کہ میرے سینئر جن نے سیکھا تھا وہی تالی بجا رہے تھے. یہ تو نہیں کہا کہ واقعی لگ رہی ہو. یہ بھی ہوا تھا کافی زیادہ. اچھا, آپ کی انسپریشن کون ہے؟ یار میری انسپریشن جو ہے وہ سارے, کوئی لیڈر نہیں, کوئی عمران خان نہیں. میری انسپریشن میری امی ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو ہسٹری لکھی ہے وہ ہسٹری جس نے لکھی ہے وہ ہو سکتا ہے ایکوریٹ نہ ہو. اچھا, آپ ان کے کام دیکھ لیتے ہو اس سے پتہ چل جاتا ہے رزلٹ, لیکن جو آپ لائف ایگزامپل دیکھتے ہو وہ آپ کی مدر ہے. کیونکہ میری مدر نے جس طرح اسٹرگل کی ہے, جس طرح انہوں نے چیزیں دیکھی ہیں, اور جس طرح مشکل ٹائم پہ, کیونکہ ایک ٹائم تھا جہاں میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی, میں وہاں پہ پڑھائی اور یہ ساری چیزیں چھوڑ سکتا تھا, لیکن انہوں نے کہا نہیں, پیچھے مڑ کے نہ دیکھو, آگے چلو, دیٹ از دا لائف. تو وہاں پہ میری ایج تھی جہاں پہ میں سمجھتا تھا کہ یار کوئٹ کرنا ضروری ہے, لیکن میں اما سیڈ کے گو. کوئی گانا جو آج کل گنگنا رہے ہوں؟ یار جیت کا ہے, یا تو آباد کر دو یا برباد کر دو. جی زیدی بھائی, آپ کا کوئی میسج ہمارے ویورز کے لیے؟ میں ایک ہی میسج دینا چاہوں گا. اپرچونیٹیز جو کہتے ہیں نا کہ کووڈ کی وجہ سے آ رہی ہیں, یہ ساری چیزیں زندگی کے ساتھ چلنی ہیں. اٹس اے نیچرل, آپ کہہ دو کہ آ جاتی ہیں چیزیں جس میں ہم رک جاتے ہیں. بینگ اے سوسائٹی ممبر, بینگ اے خود, ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ ہم سوسائٹی میں کچھ ایسا کام کریں جس طرح لوگوں کو فائدہ ہو سکے. بیکاز آج کل ہم لوگ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ لالچ ہو جاتے ہیں بیکاز ہم نہیں کیئر کرتے. تو بینگ اے سوسائٹی ممبر, سوسائٹی میں رہ کے آپ ایسا کام کرو جو آپ کے آس پاس لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ جو ہیں اس سے فائدہ حاصل کریں. اور جہاں تک یو سی پی کو بات ہے, میں صرف ایک چیز کہوں گا, جسٹ اون یور انسٹیٹیوٹ. کوئی فضول کی بحث یا اس میں جانے کی ضرورت نہیں. انسٹیٹیوٹ کو آن کرو گے, انسٹیٹیوٹ تمہیں آن کرے گی. انسٹیٹیوٹ کو عزت ہوگی, انسٹیٹیوٹ ایبسلیٹلی تمہیں عزت دے گی. تھینک یو. جی وقار بھائی. سو میرا صرف میرے ایکچولی ایک ہی میسیج ہے, اور وہ میسیج آپ سب لوگ جتنے بھی لوگ اس کو دیکھیں گے, یا مطلب جتنے بھی لوگ آبویسلی بات ہے اس کو دیکھیں گے, ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ پلیز 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 ڈو سم تھنگ. کچھ بھی کرو لیکن کرو, بس رکے مت رہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پینٹر ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ رائٹر ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے آپ اچھے انجینئر ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے آپ اچھے ڈاکٹر ہیں, تو ڈو اٹ. کچھ نہ کچھ کرو, پریکٹس کرو, ریہرس کرو, کچھ کریٹ کرو. یو ڈونٹ نیڈ دا پلیٹ فارم. یہ ساری باتیں بہت پرانی رہ گئی ہیں کہ میں اس کے دروازے پر گیا اور اس نے مجھے موقع نہیں دیا. سوشل میڈیا از دا میڈیم جو آپ سب لوگوں کے لیے بیٹھا ہوا ہے, آپ کی اپنی پراپرٹی ہے, وہ آپ کی اپنی ٹریفک ہے. آپ وہاں پہ اپنا کام کرنا شروع کرو. اٹ ٹیک سم ٹائم. چیزوں کو وقت لگتا ہے کہیں نہ کہیں پہنچنے میں, کوئی بھی ایک دن میں یہاں تک نہیں آ جاتا یا بہت بڑا اسٹار یا سیلیبریٹی نہیں بن جاتا. سو پلیز جسٹ ڈو سم تھنگ, اور باقی کامیابی وہ آپ کے مقدر میں اور آپ کے محنت کے ساتھ ہے. اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا. تھینک یو سو مچ وقار بھائی اور زیدی بھائی. مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ بہت مزہ آیا ہے, اور میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کو ہم مزید انٹریکٹیو بنائیں اور مزید باتیں کریں, کیونکہ باتیں تو نکلتی رہتی ہیں لیکن ہمارے پروگرام کا ٹائم جو تھا. تھینک یو سو مچ وقار بھائی اور زیدی بھائی, کیونکہ مجھے بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. میں مزید اس کو انٹریکٹیو بنانا چاہ رہا تھا, کیونکہ باتوں سے تو باتیں نکلتی جاتی ہیں لیکن ان دا اینڈ ہمارے جو ہے وہ پروگرام ہے اس کی ٹائمنگ ہے. تو آپ لوگوں کا دونوں کا تھینک یو کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ویورس کا بھی میں تھینک یو کرتا چلوں گا جو ہمیں لاسٹ پروگرام میں بہت زیادہ سپورٹ کیا, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیا. اور نیکسٹ پروگرام کے لیے بھی میں یہی کہتا چلوں گا کہ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کریں ہمارے یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں, انسٹاگرام پہ اور فیس بک کے پیج پہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. گڈ ویکینڈ مارننگ. اللہ حافظ.